السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، پرویز عالم کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے داماد تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح حضرت ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہیں، جن کا نکاح اور جن کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، اور تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی آپ کی لخت جگر اور چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کا نکاح حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ الدین اریاوی کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں روزے کی حالت میں پڑھتے پڑھتے منہ میں زیادہ تھوک آتا ہے اور نماز میں بھی تھوک آتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں یا نماز کی حالت میں خود بخود منہ سے جو تھوک نکلتا ہے وہ اگر نگل لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن منہ میں تھوک کو ارادے سے جمع کر کے پھر نگلنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بھورا خان کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی، اس کی صحیح جانکاری کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی گزرے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی کہ چرند پرند درند اور پہاڑوں اور پتھروں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ایسی حکومت اور سلطنت اب کسی کو نہیں دیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ بخاری شریف میں 60 سے لے کر 100 تک کے درمیان میں ملتا ہے۔ ایک روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار کہا کہ آج رات میں اپنی 100 بیویوں سے ہم بستری کروں گا، ملاقات کروں گا، اور ان میں سے ہر ایک سے بچے کی ولادت ہوگی جن کو میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کروں گا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ نتیجے میں کسی بیوی سے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، صرف ایک بیوی سے آدھا بچہ پیدا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہا ہوتا تو سب سے بچوں کی ولادت ہوتی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 کے قریب بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں 4 سے زیادہ بیویوں کا رکھنا یہ جائز تھا، لہٰذا یہ کوئی خلاف شریعت بات بھی نہیں ہے۔ حافظ مجیب الرحمن سپول بہار سے معلوم کرتے ہیں مسجد کی بجلی سے IPL کرکٹ میچ دیکھنا کیسا ہے، اور مسجد کی بجلی اپنی ذاتی ضرورت میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ اولاً تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کرکٹ کا دیکھنا یہی ناجائز اور حرام ہے، چونکہ اس سے صرف اور صرف وقت کا ضیاع اور فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے، اور پھر مسجد کے بجلی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے موبائل کو چارج کر کے دیکھنا، اس سے گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا نہ تو کرکٹ دیکھنا جائز ہے اور نہ ہی مسجد کی بجلی کو اور لائٹ کو اپنے ذاتی کام میں استعمال کرنا جائز ہے، اس سے بالکل اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ سہیل الور راجستھان سے معلوم کرتے ہیں اگر کسی شخص کی مغرب کی 2 رکعت نکل جاتی ہیں تو نماز کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ چھوٹی ہوئی رکعتوں کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ ضابطہ اور اصول یاد رکھنا چاہیے کہ قرات کے حق میں تو چھوٹی ہوئی رکعتیں نماز کا اول حصہ سمجھی جاتی ہیں، اور قاعدے کے لحاظ سے یہ نماز کا آخری حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی
دوسری یا تیسری رکعت بھی چھوٹ گئی ہے یا کئی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو وہ قرات کے لحاظ سے اس کی پہلی رکعتیں ہیں، یعنی جب وہ ان رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو وہ ان میں قرات کرے گا، چونکہ وہ اس کی قرات کے لحاظ سے پہلی اور دوسری رکعت ہے، اور بیٹھنے کے لحاظ سے اخیر کی طرف جائے گا۔ مذکورہ سوال میں پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کی مغرب کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب اپنی نماز کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کے بعد پہلی رکعت میں قرات کرے گا، چونکہ وہ اس کی قرات کے حساب سے پہلی رکعت ہے، اور پہلی رکعت کو ادا کرنے کے بعد قعدے میں بیٹھ جائے گا، چونکہ یہ قعدے کے لحاظ سے، بیٹھنے کے لحاظ سے اس کی دوسری رکعت ہے، اور نماز میں دوسری رکعت میں قعدہ ہوتا ہے، اس لیے قعدہ کرے گا، اور دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوگا قعدے کے بعد پھر قرات کرے گا، چونکہ قرات کے لحاظ سے یہ اس کی دوسری رکعت ہے، اور دوسری رکعت کے قرات کرنے کے بعد پھر بیٹھ جائے گا، چونکہ یہ قعدے کے لحاظ سے اس کی تیسری رکعت ہے، اور مغرب کی تیسری اور دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، لہٰذا یہ دونوں، اور تیسری رکعت چونکہ اس نے امام صاحب کے ساتھ ادا کی ہے اس میں بھی قعدہ کیا تھا، تینوں رکعتوں میں قعدہ کرے گا۔ شبیر احمد عرفانی بہار سے معلوم کرتے ہیں، وہابی کی لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ وہابی مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کے فرقے کو کہتے رہتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ وہابی یہ دراصل شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے فالوورز کو اور ان کے مسلک کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجد کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، وہ اصول دین یعنی اعتقادات اور ایمانیات میں اہل سنت والجماعت ہی کے آدمی ہیں، یعنی جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں وہ سب کے سب وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، البتہ جو دین کی فروعات ہیں یعنی جو مسائل ہیں ان مسائل میں کچھ نہ کچھ وہ دیگر ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے مسائل پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ مسائل میں ان سے بھی اختلاف کرتے ہوئے اپنا الگ مسلک رکھتے ہیں، اور کچھ مسائل میں بہت ہی شدت اختیار کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ مسلمان ہیں، لہٰذا شیخ محمد ابن عبد الوہاب کے مسلک پر عمل کرنے والوں سے بھی نکاح کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ ایک صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، اگر غیر مسلم لڑکی کا مسلم لڑکے سے تعلق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے غیر مسلم لڑکی نماز روزے کی پابند ہو جاتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس لڑکی کے جنازے کے سلسلے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑکا کہتا ہے اس کو دفن کرنا چاہیے، لڑکی والے کہتے ہیں اس کو جلانا چاہیے، حالانکہ لڑکی اسلامی عمل کی پابند تھی، رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر مذکورہ خاتون مسلمان ہو گئی تھی، جیسا کہ سوال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی احکام کی پابند تھی، تو اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہوگا، اور جب آدمی سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو اس پر مسلمان والے احکام لاگو ہوتے ہیں، اور جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق اس کو دفنایا جاتا ہے، لہٰذا مذکورہ لڑکی کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ اس کو بہرحال دفنایا جائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کس خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، تو ہمارے کافی سارے ساتھیوں نے، دوستوں نے کامنٹ باکس میں جواب دیا ہے، لیکن جواب میں انہوں نے صرف حضرت زینب کا نام ذکر کیا ہے، جبکہ حضرت زینب نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات تھی، ایک حضرت زینب بنت جحش اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ۔ آسمانوں پر جن کا نکاح ہوا ہے وہ ہیں حضرت زینب بنت جحش۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کس باندی کی اولاد تھے؟ جواب ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال اینڈ جوابات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔